ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز ود فوز۔ یہ اس سلسلے کی آج پہلی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو پسند آئے گی تو اس سلسلے کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور اگر آپ لوگوں کی اپنی کوئی ہارر سٹوری ہوگی تو آپ وہ بھی مجھے بھیج سکتے ہیں، جس کی ڈیٹیل میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم لوگ اندرون لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے دل محمد روڈ، جو کہ لاہور ہوٹل کے بالکل بیک سائڈ پہ وہاں رہا کرتے تھے۔ وہ ایک 3 منزلہ مکان تھا جس کے فرسٹ فلور پہ ہم رہتے تھے، اور اس کے ارد گرد درخت تھے 3-4 کافی بڑے بڑے، کافی پرانے درخت تھے وہ، جتنا کہ ہمارا گھر پرانا تھا، یعنی کہ وہ پارٹیشن کے وقت کا ہی چلا آ رہا تھا۔ فرسٹ فلور پہ ہمارا پورا اپنا سیٹ اپ تھا جہاں ہم رہتے تھے۔ اوپر ایک ہی کمرہ تھا جو کہ ایک سٹور کہہ لیں آپ تھا ہمارا، جہاں ہم نے فالتو چیزیں رکھی ہوئی تھی، اور وہاں ہمارا جانا بھی کم ہی ہوتا تھا، کوئی چیز رکھنی ہے یا لینی ہے۔ لیکن جب ہم کوئی چیز رکھنے یا لینے جاتے تھے وہاں پہ، تو اس کمرے کی جو سچویشن تھی وہ ورڈز میں بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کو محسوس کریں کہ آپ ایک کسی جگہ پہ انٹر ہوئے ہیں، اور وہاں جا کے آپ کو ایسے لگے کہ وہ چیز آپ کی طرف آ رہی ہے، اور جب بھی وہ آپ سے کوئی بات کرے گی، یا آپ کو کہیں سے پکڑے گی، یا ٹچ کرے گی، یا ناگواری کا احساس ہوگا کہ آپ یہاں کیوں آئے۔ اس طرح اس کمرے میں جا کے فیلنگ ہوتی تھی، تو ہم وہاں جایا بھی نہیں کرتے تھے۔ ایون ہم چھت پہ بھی نہیں جایا کرتے تھے، جتنے ہمارے کام ہوتے تھے ہم فرسٹ فلور تک ہی اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھتے تھے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ میرے فادر کے فرینڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے گاؤں کا کوئی آدمی ہے تو اس کو آپ رکھ لیں، وہ آپ کے گھر کے کام بھی کر لے گا اور کوئی چھوٹی موٹی نوکری بھی کر لے گا۔ اس کا نام تھا لالی۔ تو وہ میرے فادر کے فرینڈ کا جاننے والا تھا، تو میرے فادر نے اس کو بلا لیا۔ جب وہ ہمارے گھر آیا اور اس کو ہم لوگوں نے دیکھا تو وہ اچھا خاصا جی جان والا بندہ تھا، یعنی کہ جتنا آپ یہ کہہ لیں کہ ایسے تھا جیسے کوئی نہ بیل نما انسان تھا۔ یعنی کہ وہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کا بندہ تھا۔ تو فادر نے اس کو الاؤ کر دیا۔ جب وہ آیا تو اس کو کہا کہ تم چاہو تو ادھر رہ لو، اور ویسے اوپر ایک کمرہ بھی ہے، اور اگر تم چاہو تو وہاں رہنا شروع کر دو۔ لیکن اس کمرے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ کمرہ ہمیں کوئی اتنا اچھا فیلنگ، اچھی وائب دیتا نہیں ہے، تم دیکھ لو۔ اور وہ جو تھا وہ جاب پہ بھی صبح چلا جاتا تھا، کباڑ خانے میں جاب کرتا تھا وہ، اور شام کو کچھ ہم لوہا شوہا کوٹتا تھا، اور شام کو ہمارے گھر کے بھی چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا۔ تو خیر فادر نے کہا ٹھیک ہے تم رہنا شروع کر دو۔ اس نے کہا جی میں کوئی مسئلہ نہیں چودھری صاحب، میں اوپر رہ لوں گا، یہ چھوٹی موٹی چیزیں، یہ تھوڑی تھوڑی، آپ لاہور شہر کے لوگ ہیں، آپ کو ڈر لگتا ہے، ہم گاؤں کے دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں یہاں سیب والی جگہوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں جنوں بھوتوں سے کوئی ڈر شر نہیں لگتا ہوتا، تو میں رہ لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اچھا، تو میرے فادر نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے بھئی، اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے لیے کمرہ شمرہ صاف کروا دو۔ تو وہ کمرہ صاف کرنا بھی ایک جو تھا وہ ٹاسک تھا۔ خیر تو میری مدر نے نا اس کو یہی کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم آج کا دن نیچے ہی حرام کر لو، تو کل وہ کمرہ تم اوپر، میں جاؤں گی تمہارے ساتھ تو تم خود ہی صاف کرنا، اپنی مرضی سے کر لینا، جو تم نے چیز جہاں رکھنی ہے وہاں رکھ لینا۔ کہتا ٹھیک ہے باجی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا خیر 2-4 دنوں میں نا اس نے وہ کمرہ جو تھا وہ اپنے مطابق صاف ستھرا کے سیٹ سٹ کر لیا۔ اب اس کی روٹین تھی، وہ صبح جاتا تھا کام شام، پاگلوں کی طرح کام کرتا تھا وہ بندہ، اور شام کو آنا، اس نے آ کے امی کے ساتھ بھی کافی ہیلپ آؤٹ کرنا، اور پھر شام کو 9-10 بجے وہ اوپر چلا جایا کرتا تھا۔ اوپر کیا کرتا تھا، کتنی دیر جاگتا تھا، کتنا سوتا تھا، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، کیونکہ ہماری تو کبھی جرت ہی نہیں ہوئی اوپر جانے کی۔ اگر کسی وقت نیچے کسی کی بال بھی اوپر آ جاتی تھی تو ہم جا کے پھینکنے والوں میں سے نہیں تھے، اسی کو بھیج دیتے تھے جاؤ تم خود ہی لے آؤ۔ اسی طرح کچھ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نیچے نا پاکستان کا آسٹریلیا کا ٹور چل رہا تھا، کوئی میچ دیکھ رہے تھے ہم سارے بیٹھ کے۔
تو یہ جو لالی تھا نا، یہ رات کو ایسے چپ چاپ آیا ہے جیسے دبے پاؤں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ایک دم ہم نے دیکھا تو آ کے کرسی پہ بیٹھا ہوا. ہم نے کہا اس کو کیا ہوا ہے. جب ہم نے ذرا غور سے دیکھا اس کو تو وہ تو ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا، پسینے سے یعنی کہ شرابور ہوا تھا. ہم پریشان ہو گئے، اس کو کیا ہو گیا ہے. پانی شانی پلایا، تھوڑا اس کو سیٹل کیا کہ کیا ایشو ہے. وہ کہتا ہے، اور وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا پہلے تو، پھر وہ تھوڑا سا اس نے اپنی ہمت کو باندھی اور بتایا کہ پہلا لفظ اس کا یہی تھا، اوپر کوئی ہے. ہم تھوڑا دل میں ہنسیں اور پریشان بھی ہوں گے، ہمیں تو پتہ ہے. تو یہ تو کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو کیسے، کیا واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ. پھر اس نے کہا کہ جی میں تو تھکا ہارا سویا ہوا تھا، کسی نے آ کے مجھے ہلایا زور زور سے. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی چیز گر گئی ہے میرے اوپر. پھر اس نے مجھے مارا ہے زور زور سے اور کہا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، نہیں تو یہ تمہارا آخری دن ہوگا زندگی کا. وہ کہتا ہے میں نے کہا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں. پہلے تو اس کو جھٹکا ٹائپ بندہ تھا، اس کو نہیں محسوس ہوا کچھ. پھر اس نے اس کو زور زور سے نا چٹکیاں کاٹی، تھپڑ مارے. وہ پریشان ہو کے اور جب اس نے دیکھا اوپر کچھ بھی نہیں تھا، وہ ہانپتا کانپتا نیچے آ گیا اور اس نے یہ ساری سٹوری سنائی ہمیں کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے. اب اس رات کے اس پہر ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی ہم کریں کیا. اتنی جرت تو ہمیں تھی نہیں کہ ہم اس کے ساتھ اوپر جاتے. تو ہم نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہو تم یہیں پہ رکو، صبح امی ابو اٹھیں گے ان سے بات کریں گے، تم یہیں بیٹھ جاؤ. کہتا ہے چلے میں ادھر ہی ہوں. پھر اس نے کہا کہ نہیں آپ ٹی وی شی وی بند نہ کریں، لائٹ شائٹ بند نہ کریں، میری اس وقت حالت بالکل نارمل نہیں ہے. تو ہم بھی اصل میں ڈر گئے تھے، بچے تھے اس وقت، ہم کوئی بہت میچور لوگ نہیں تھے. اور وہ پھر ہم سوتے جاگنے کی کوشش میں ہم نے وہ رات جو تھی وہ بڑی ہی تکلیف میں گزاری. اور اس کی حالت تو ہم بتا نہیں سکتے. جب صبح ہوئی تو اس نے یہ ساری سٹوری جو تھی وہ ہمارے فادر کو بتائی. اور اس نے کہا کہ چودھری صاحب میں تو اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اس کمرے میں تو میں بالکل نہیں رہ سکتا، اوپر تو پتہ نہیں کون سی چیز ہے. بہرحال پھر وہ اس سچویشن سے تنگ آ کے نا وہ چلا گیا جو اس دن اس کے ساتھ ہوا. اور جو ہم ڈرتے تھے اوپر جانے سے، پھر ہم نے تو اس کمرے کو تالا ہی لگا دیا اور ہم دوبارہ کبھی اوپر جاتے ہی نہیں تھے. تو اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو آپ اپنے کومنٹ ضرور دیجیے گا، ویوز ضرور دیجیے گا. اگر پسند آئے گی تو پھر ہم آگے بھی سلسلے کو چلائیں گے.